بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھ مجید، چاچا کمالے کو اچھی طرح سمجھا دے کہ اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھے، میری بھانجی کو زیادہ تنگ نہ کرے، ورنہ ہم پر اپنی بیٹی بوجھ نہیں ہے، واپس لے آئیں گے اور اس کا وہ حال کریں گے کہ یاد رکھے گا۔ غضب خدا کا، شرم حیا بیچ کر کھا لیا ہے اس لڑکے نے۔ میں آج ہی خالہ تبسم سے بات کرتی ہوں، سارے خاندان کو اکٹھا نہ کیا تو میرا نام بھی شہناز نہیں ہے۔ مجید نے جلدی جلدی روٹی کھاتے ہوئے کہا، تو مجھ سے نہیں ڈرتی، کسی اور سے کیا ڈرے گی؟ فکر نہ کر، میں کمال چاچا سے آج ہی بات کروں گا۔ ارے دنیا کے کون سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا ہے؟ تو کم سوچ، ڈپریشن لے لے کر پاگل ہو جائے گی۔ اس کے بعد مجید نے پانی پیا اور چارپائی سے نیچے اترنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر مجید کے چپل جو تھوڑی دور پڑے تھے اٹھا کر مجید کے پاؤں کے پاس رکھے۔ میرے شوہر مجید نے چپل پہنے اور بولا، میں چلتا ہوں، مجھے بہت جلدی ہے، مالک انتظار کر رہا ہوگا۔ میں بولی، اچھا یہ تو بتاتا جا، چاچی حنیفہ آ رہی ہے، میں بھی کام کرنا چاہتی ہوں، شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے اولاد نہیں دی، آپ صبح نکلتے ہیں رات گئے واپس آتے ہیں، میں اکیلی گھر میں بیٹھ کر خاموش دیواروں کو کتنا دیکھوں؟ مجید نے مڑ کر مجھے دیکھا، اپنے کندھے پر رکھی دھوتی ٹھیک کرتے ہوئے بولا، مجھے پتا ہے تیری بے چین روح تجھے آرام سے کب بیٹھنے دے گی، ٹھیک ہے چلی جانا، جب میں واپس آؤں گا تو بات کریں گے، اور آج رات کے لیے ماسی کو کہہ دے کہ تیرے پاس ہی آ جائے، یا تو گھر چلی جانا، کیونکہ آج میں گھر نہیں آؤں گا، میں نے سامان پہنچانے کے لیے دور جانا ہے، اور میں چاچا کمال سے ملتا جاؤں گا، اس لیے کسی سے جھگڑا مت کرنا، کل مجھے واپس آنے دے، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں بولی، ہاں آپ فکر نہ کریں، میں خاموش رہوں گی۔ مجید مسکراتا ہوا بولا، چل رب راکھا۔ میں نے کہا، رب راکھا، اور مجید چلا گیا۔ میں نے کھانے کے برتن اٹھائے، باورچی خانے میں رکھا ہی تھا کہ چاچی حنیفہ آ گئی۔ بولی، ارے شہناز کہاں ہے تو؟ میں نے پکارا، چاچی میں یہاں باورچی خانے میں برتن دھو رہی ہوں، بس ابھی آئی۔ چاچی نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجید چلا گیا کیا؟ میں نے کہا، ہاں چاچی، تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے۔ میں نے جلدی جلدی برتن دھوئے، کچن سے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے نکلی اور بولی، چاچی چائے بناؤں تمہارے لیے؟ چاچی حنیفہ نے کہا، چائے واپسی پر پئیں گے، آج میں سارا دن تیرے گھر ہی ہوں، ابھی مجھے صرف ایک گلاس پانی دے اور چادر لے، پہلے ہم حویلی سے ہوں آئیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چاچی۔ میں کچن میں گئی، گلاس میں چاچی کے لیے پانی لے کر آئی۔ میں نے گلاس چاچی کو دیا اور بولی، چاچی تم پانی پیو، میں چادر لے کر آئی۔ میں کمرے میں گئی، چادر لی، تالا چابی اٹھایا اور باہر آ گئی۔ چاچی نے اپنا ٹوپی والا برقع درست کیا اور کھڑی ہو گئی۔ ہم گھر سے باہر نکلے، میں نے گھر کو تالا لگایا اور چل پڑے۔ چاچی نے کہا، شہناز میاں بیوی آئے ہیں، سالوں سے حویلی خالی پڑی تھی، ان کا ایک ہی بیٹا ہے 6 ماہ کا، اسے ہی سنبھالنا ہے، شوہر تو ملک سے باہر کام کرتا ہے اور بیوی حویلی میں ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا، چاچی اتنی بڑی حویلی میں اور کوئی نہیں رہتا ہے؟ چاچی نے کہا، نہیں، اور تو کوئی نہیں رہتا ہے، اتنی بڑی حویلی ہے، مالکن حویلی کو بھی تو سنبھالتی ہوگی، تبھی تو اسے نوکرانی چاہیے جو بچے کو سنبھال سکے۔ میں نے کہا، چاچی وہ حویلی تو بہت دور ہے جو تم بتا رہی ہو، وہاں میں روز رکشے میں کیسے جاؤں گی؟ چاچی نے کہا، رکشے کے پیسے بھی وہ خود دے گی، تبھی تو تجھے لے کر جا رہی ہوں، ورنہ کیوں لے جاتی؟ میں نے کہا، ہاں پھر تو ٹھیک ہے چاچی۔ ہم باتیں کرتے چوک تک آ گئے، وہاں پہلے سے ہی رکشے والے کھڑے تھے، ہم ایک رکشے میں بیٹھے اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا نام شہناز ہے، ہم 7 بہن بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، ابو کے مطابق سب سے چھوٹی بیٹی سب سے لڑاکا ہے۔ میرے شوہر مجید ٹرک ڈرائیور ہیں، شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، مگر اولاد نہیں ہے۔ پہلے ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے، مگر سال پہلے ہی اللہ نے مہربانی کی، مجید کا بانڈ لگ گیا، کچھ پیسے قرض لیے اور اپنا گھر خرید لیا۔ اللہ کے کرم سے اب گھر تو اپنا ہے، قرض بھی کچھ عرصے میں اتر ہی جائے گا۔ مجید بھی اب پہلے سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ ویسے بھی گھر میں خالی دیواروں کے ساتھ کوئی کتنی باتیں کرے، کہیں کام کر لوں گی تو قرض اتارنے میں شوہر کا ہاتھ بھی بٹا دوں گی اور میرا وقت بھی گزر جائے گا۔ ویسے بھی تعلیم بھی اتنی نہ تھی کہ کوئی نوکری کرتی، صرف مڈل کیا ہوا تھا، اس لیے اس وقت کچھ کرنا ضروری تھا۔ اللہ پاک اولاد دے دے تو زندگی میں کتنی رونق لگ جائے گی،
اولاد کے بغیر زندگی ایسی ہی ہے جیسے باغ میں پھول تو ہوں مگر ان پھولوں میں خوشبو نہ ہو۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک چاچی حنیفہ نے میرا ہاتھ ہلایا۔ ارے شہناز، کہاں کھوئی ہوئی ہے؟ وہ دیکھ، حویلی آ گئی ہے۔ میں نے چونک کر چاچی کی طرف دیکھا اور بولی، ہاں چاچی، کہاں ہے حویلی؟ چاچی حنیفہ بولی، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے، باہر دیکھ۔ اتنے میں ڈرائیور نے بریک لگائی اور بولا، لو خالہ، حویلی آ گئی۔ ہم رکشے سے اترے۔ میں نے کرایہ دینا چاہا مگر چاچی نے منع کر دیا۔ چاچی نے کرایہ ادا کیا۔ حویلی کے باہر گارڈ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ہمیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ چاچی نے کہا، بیٹا میں کل بھی آئی تھی، یاد ہے نا؟ یہ سن کر گارڈ نے حویلی کا گیٹ کھول دیا۔ ہم حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے کہا، چاچی کسی زمانے میں یہ حویلی ملک ظفر کی تھی، اس کے بچے ملک سے باہر شفٹ ہو گئے تھے۔ ملک ظفر تنہائی میں ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بچے صرف اس کا جنازہ پڑھانے اور کفن دفن کے لیے آئے اور دوبارہ چلے گئے۔ چاچی نے کہا، ہاں سنا تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے حویلی خرید لی ہے۔ ملک ظفر نے کتنے دل سے حویلی بنوائی تھی مگر اس حویلی میں اسے خوشیاں نصیب نہ ہوئیں۔ اس کے بچے جو باہر گئے واپس پاکستان نہ آئے۔ ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ حویلی کی مالکن ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی۔ چاچی کو دیکھ کر بولی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ چاچی اور میں نے مالکن کو سلام کیا۔ مالکن نے سلام کا جواب دیا۔ ہم صوفے پر بیٹھ گئے۔ چاچی نے کہا، بیگم صاحبہ، یہ میری بھتیجی ہے، اسے کام کی ضرورت ہے۔ ویسے تو شوہر بہت اچھا کماتا ہے مگر پچھلے سال اپنا گھر خریدا ہے تو کچھ قرض بھی لینا پڑا۔ شاید آپ کو علم بھی نہ ہو کہ قرض اتارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مالکن نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں، مجھے بھی اندازہ ہے کہ قرض اتارنا بہت مشکل کام ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مالکن نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، جی شہناز نام ہے میرا۔ مالکن نے کہا، تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تنخواہ اچھی دوں گی، گھر آنے جانے کے لیے رکشہ بھی میں لگوا کر دوں گی، سردی گرمی کے کپڑے بھی میں دوں گی، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہنا، بس تمہیں میرے بیٹے کو سنبھالنا ہوگا۔ اتنی بڑی حویلی ہے، گھر کے بہت کام نکل آتے ہیں، بس تم نے سارا دن میرے بیٹے کو سنبھالنا ہے۔ مالکن کی آفر تو اتنی جاندار تھی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ مالکن نے کہا، اگر آج رک سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ کل سے لازمی آ جاؤ۔ چاچی نے کہا، بیگم صاحبہ میرا خیال ہے کل سے ٹھیک رہے گا۔ مالکن نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جہاں اتنے دن گزر گئے ہیں ایک دن اور گزر جائے گا۔ چاچی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں اجازت دیں۔ بیگم صاحبہ بولی، اتنی جلدی کیا ہے، چائے پی کر جائیں، میں بنا کر لے آتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں مالکن، آپ کیوں بنائیں گی، کل میں آؤں گی تو میں خود بناؤں گی۔ مالکن نے کہا، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ میں بولی، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ وہ بولی، وہ اوپر کمرے میں سو رہا ہے، تبھی تو اتنے آرام سے بیٹھی ہوں۔ چاچی کھڑی ہوئیں، انہوں نے مالکن سے اجازت مانگی۔ آخر ہم واپس گھر کی طرف واپس ہو لیے۔ اگلے دن فجر کے وقت ہی میرے شوہر مجید گھر پہنچ گئے۔ میں نے انہیں ناشتہ بنا کر دیا۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور بولے، شہناز کمرے میں کوئی نہ آئے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے بہت نیند آئی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ سو جائیں۔ مجید سو گئے۔ میں کمرے سے باہر چلی آئی۔ رات چونکہ میں اکیلی تھی اس لیے چاچی حنیفہ میرے پاس ہی رک گئی تھی، وہ بھی وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہی تھیں۔ صبح ہو گئی۔ نماز کے بعد میں اور چاچی ناشتہ کر رہے تھے۔ چاچی نے کہا، جب مجید سو کر اٹھ جائے تو میری صلاح ہے کہ مجید کو ساتھ لے کر حویلی چلی جانا، اچھا ہے، وہ بھی حویلی دیکھ لے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہو چاچی، میں ایسا ہی کروں گی۔ میرے شوہر دوپہر کے وقت سو کر اٹھے۔ میں نے انہیں روٹی دی، انہوں نے روٹی کھائی۔ میں نے انہیں حویلی میں کام کی بات بتائی تو وہ کہنے لگے، دیکھ شہناز، میں تجھے کام کے لیے بالکل اجازت نہ دیتا، مگر صرف اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ میرے کام کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، کبھی پورا پورا دن نکل جاتا ہے تو کبھی رات بھی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا، روٹی کھا کر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، اللہ ہمیں اولاد دے دے، بس پھر مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے شوہر نے آمین کہتے ہوئے کھانا ختم کیا۔ میں نے تیاری کی اور ہم مالکن سے ملنے حویلی پہنچ گئے۔ مالکن بہت خوش اخلاق تھی، لان میں بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، شہناز تم تو کہہ رہی تھی کہ آج سے تم کام پر آؤ گی، تم اب آ رہی ہو؟ میں نے سلام کے بعد شوہر کا تعارف کروایا اور بولی، بیگم صاحبہ میرے شوہر گھر لیٹ آئے تھے، سوچا آپ سے ملاؤں اور انہیں بھی حویلی دکھا دوں۔ مالکن نے ہمیں کرسیوں پر بٹھایا اور مجھے چائے بنانے کے لیے کہا۔ میں نے چائے بنائی، ہم سب نے مل کر چائے پی، خوب گپ شپ کی۔ مالکن کے شوہر ملک سے باہر رہتے تھے
اور یہاں ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ انہیں بھی کسی بااعتماد ملازمہ کی ضرورت تھی۔ شکر ہے کہ مجھے بھی ایک اچھی خاتون مل گئی۔ مجید کو بھی تسلی ہو گئی اور ہم نے واپسی کی اجازت لی۔ مالکن نے کہا، شہناز، تمہارے گھر کا ایڈریس میں نے لکھ لیا ہے۔ کل صبح 9 بجے رکشے والا تمہیں لینے کے لیے آ جائے گا اور شام 5 بجے گھر چھوڑ دے گا۔ میں نے مالکن کا شکریہ ادا کیا۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ میرے شوہر مجید کو بھی مالکن بہت اچھی نیک دل لگی تھی۔ روزانہ رکشے والا مجھے لینے کے لیے ٹھیک 9 بجے گھر آ جاتا اور شام 5 بجے واپس گھر چھوڑ دیتا۔ مجھے حویلی میں کام کرتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تھا۔ مہینے کے آخر میں مالکن نے تنخواہ کے ساتھ جو کچھ مجھے دیا، میرا تو دل خوش ہو گیا۔ تنخواہ میرے اور مجید کے لیے بالکل نئے کپڑے، گھر کے لیے کچھ سامان بھی، کم مال ہے۔ میں تو حیران تھی کہ اتنا کون دیتا ہے۔ میں تو خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ مجھے ایسی مالکن ملی ہے۔ ایک دن مجید کو ٹرک کا مال لے کر شہر سے باہر جانا تھا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں مالکن کے پاس ہی رک جاتی ہوں۔ مالکن کا بیٹا اسود تو ویسے ہی میری آنکھ کا تارا بن چکا تھا۔ میں نے مالکن سے بات کی اور رات حویلی میں ہی رک گئی۔ مالکن نے رات مجھے اسود کے ساتھ ہی سونے کے لیے کہہ دیا اور خود دوسرے کمرے میں سو گئی۔ اسود کو سلانے کے بعد نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تقریباً رات کے 1 بجے اسود نے ہلکی پھلکی رونے کی کوشش کی۔ میں نے اسے تھپ تھپا کر سلانے کی کوشش کی تو وہ سو گیا۔ اچانک مجھے کمرے کی کھڑکی پر سایہ نظر آیا۔ باہر کوئی تھا۔ مجھے ڈر بھی لگا، مگر بہتر تھا کہ میں اٹھ کر دیکھ لیتی۔ میں نے اٹھ کر تھوڑا سا دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا۔ اچانک میری نظر مالکن پر پڑی۔ مالکن آدھی رات کو باہر کیا کر رہی تھی؟ مالکن حویلی کے پچھلی سائڈ پر چلی جا رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ حویلی کے بیک سائڈ پر مالٹوں کا باغ تھا۔ مالکن رات کے 1 بجے مالٹوں کے باغ کی طرف کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مالکن کے پیچھے چل پڑی۔ مالکن باغ کی طرف چلی جا رہی تھی۔ ایک تو پچھلی سائڈ پر جو بلب لگا ہوا تھا اس کی روشنی بھی بہت کم تھی۔ یہ کم وولٹیج بلب تھا جو خاص رات کے وقت کے لیے لگایا گیا تھا، اس لیے روشنی بھی بہت مدھم تھی۔ مالکن باغ کے اندر داخل ہو گئی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی باغ کی طرف بڑھی کہ مالکن کو روکوں، ان سے پوچھوں کہ انہیں کیا چاہیے۔ میں باغ کے قریب پہنچی، اندر جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، مالکن کھڑی تھی۔ بولی، کیا ہوا شہناز؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مالکن، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا۔ مالکن بولی، تم وہاں کیوں جا رہی تھی؟ میں نے کہا، میں تو آپ کے پیچھے جا رہی تھی۔ آپ باغ کے اندر اس وقت کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں نے سوچا آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ اچانک مالکن کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے میری گردن پکڑ لی اور گرجی، جلدی سے میرا بچہ مجھے یہاں لا کر دے ورنہ تیری جان نکال لوں گی۔ مالکن کی تو آواز ہی بدل گئی تھی۔ میرا سانس اکھڑنے لگا۔ میں اپنی گردن چھڑانے کے لیے ہاتھ مارنے لگی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ مجھے چاہیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اچانک مالکن دوڑتی ہوئی آئی، شہناز، چھوڑ دو اسے۔ مجھے جس عورت نے پکڑ رکھا تھا اس نے مالکن کی طرف دیکھا، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور باغ کے اندر بھاگ گئی۔ میں نیچے گر پڑی۔ اس نے میرا گلا اتنی زور سے دبایا تھا کہ جیسے مجھے جان سے ہی مار ڈالے گی۔ مالکن دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، شہناز، تم ٹھیک ہو؟ میں حیرت اور خوف سے مالکن کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، مالکن، میرا گلا تو آپ ہی دبا رہی تھی۔ مالکن بولی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو تمہارے سامنے ابھی آئی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن وہ بھی آپ ہی تھی۔ مالکن نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا، شہناز، تم اٹھو، میرے ساتھ اندر چلو۔ اتنے میں گارڈ بھی وہیں چلا آیا اور بولا، بیگم صاحبہ، کیا ہوا؟ مالکن نے مجھے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا، اشرف، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ گھر کے اندر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ تمہیں کچھ علم نہیں؟ اس طرح تم گھر کا خیال رکھتے ہو؟ مالکن مجھے سہارا دیے کوٹھی کے اندر لے جانے لگی۔ ہم اندر آئے۔ ڈرائنگ روم میں مالکن نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ جلدی سے کچن میں گئی اور میرے لیے گلاس میں پانی لے آئیں۔ مالکن نے مجھے پانی کا گلاس پکڑایا اور بولی، شہناز، پانی پیو، تمہیں پسینہ آیا ہوا ہے، تم ابھی جا کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ میں نے پانی پیا۔ اتنے میں مالکن کمرے کی طرف یہ کہتے ہوئے بھاگی، میرا بیٹا۔ میں نے بھی گلاس میز پر رکھا اور مالکن کے پیچھے کمرے کی طرف بھاگی۔ مالکن دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اسود پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جیسے ہم دونوں کی جان میں جان آ گئی۔ مالکن نے کہا، شکر اللہ کا، شہناز، تم اسود کے پاس سو جاؤ۔
मैं उसे हिलाती नहीं वरना उठ जाएगा, सुबह बात करेंगे। ये कहकर मालकिन कमरे से चली गई। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और अस्वद के पास सो गई। सुबह मैंने नाश्ता तैयार किया और घर जाने की इजाज़त मांगी, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था कि वो अगले दिन 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। 10 बजने में आधा घंटा ही रह गया था। मालकिन ने कहा, ठीक है शहनाज, अभी तुम जल्दी में हो, वापस आओगी तो तसल्ली से बात करेंगे। मैंने भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया। इतने में मेरा रिक्शा आ गया। मैं घर के लिए निकल आई। 10 बजे तक मजीद भी घर पहुंच गए। हमेशा की तरह वो घर आते ही सो गए। मैं किचन के कामों में मसरूफ़ हो गई। इसी दौरान चाची हनीफा भी चली आई। वो सहन में ही बैठ गईं और बोली, क्या हाल है शहनाज, अच्छी सी चाय तो पिला। मैंने कहा, अभी लाई चाची। मैंने चाची के लिए चाय बनाई और कप ट्रे में रखे बाहर सहन में गई। मैंने ट्रे मेज़ पर रखी। चाची को कप पकड़ाया। चाची ने कप पकड़ते हुए कहा, सुना शहनाज, कैसा जा रहा है तेरा काम? मैंने कहा, चाची काम तो ठीक ही जा रहा है, मगर। चाची ने कहा, मगर क्या? मैंने कहा, चाची क्या मालकिन की कोई जुड़वा बहन भी है? चाची ने कहा, मेरी जितनी इतला है मालकिन का यहाँ कोई नहीं है, और जुड़वा बहन है या नहीं इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्यों, तू क्यों पूछ रही है? मैं कुछ कहने ही लगी थी कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। सादा मोबाइल मुझे मालकिन ने ही लेकर दिया था। मालकिन का ही फ़ोन था। वो कह रही थी, शहनाज तुम कब तक आओगी? अस्वद बहुत रो रहा है। मैंने कहा, मालकिन मेरे शौहर सो रहे हैं, वो उठकर जाएं तो उन्हें खाना खिलाकर आऊँगी। मालकिन बोली, जल्दी करना शहनाज, जल्दी आ जाओ, और आज तुमने यहीं रुकना है। अपने शौहर को भी बता दो। मैंने कहा, आपकी बात दुरुस्त है मालकिन, मगर। मालकिन ने मेरी बात काटते हुए कहा, बस शहनाज तुम जल्दी करो। ये कहकर मालकिन ने फ़ोन बंद कर दिया। खैर, चाची कुछ गपशप के बाद चली गईं। मेरे शौहर उठे और शुक्र है आज जल्दी उठ गए। मैंने उन्हें खाना दिया। इस दौरान मालकिन के कई मैसेज आ गए कि शहनाज जल्दी आ जाओ। मैंने रिक्शे वाले को फ़ोन कर दिया। मैं तैयार हो गई। कुछ देर तक रिक्शे वाला मुझे लेने के लिए आ गया। मजीद को ज़रूरी काम था, वो भी बाहर चले गए और मैं रिक्शे में बैठी हवेली पहुंच गई। जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुई, गार्ड ने कहा, बेगम साहिबा बहुत परेशान हैं और तुमसे नाराज़ भी हैं। मैं कुछ कहने ही लगी थी कि बंगले के अंदर से मालकिन के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। गेट कीपर बोला, क्या हो रहा है अंदर? हम दोनों बंगले की तरफ भाग पड़े। ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। मालकिन अस्वद को गोद में उठाए कमरे से बाहर निकली। अस्वद बुरी तरह रो रहा था। मुझे देखते ही मालकिन ने अस्वद को मेरी गोद में दिया और बोली, शहनाज मेरे बेटे का ख्याल रखना, इसे संभाल कर रखना। मेरा बेटा तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मालकिन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैंने कहा, क्या बात है मालकिन? मालकिन चिल्लाई, शहनाज अभी के अभी बंगले से बाहर निकल जाओ, फौरन जाओ यहाँ से। मैं बौखलाहट में पीछे हटी। मालकिन चिल्लाई, तुम दोनों फौरन बाहर निकलो। हम डर के मारे बाहर की तरफ भागे। मालकिन भी हमारे साथ आ रही थी, मगर जैसे ही हम ड्राइंग रूम से बाहर निकले, मालकिन ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद मालकिन शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियों पर पर्दे गिराने लगी। मैंने पुकारा, मालकिन क्या बात है, खुदा के लिए बताएं। मगर मालकिन ने ड्राइंग रूम के सारे पर्दे गिरा दिए। अंदर क्या हो रहा था हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा मालकिन को पुकारा, मालकिन खुदा के लिए कुछ तो बताएं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मालकिन ने सिर्फ इतना कहा, शहनाज मेरे बेटे को अपने घर ले जाना, यहाँ मत छोड़ना। उसके बाद ड्राइंग रूम के अंदर से मालकिन की अजीबो गरीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे वो किसी के साथ लड़ाई कर रही हो। चीज़ों के गिरने और टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगीं। अचानक लगा कि जैसे कोई ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, मगर खोल नहीं पा रहा। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। हम खौफ के मारे पीछे हटने लगे। गेट कीपर बोला, बाजी शहनाज भागो, बाहर भागो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने कहा, लेकिन भाई हम मालकिन को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? गेट कीपर बोला, शहनाज बहन इस वक्त बच्चे की ज़िंदगी बहुत अहम है। अचानक खिड़की पर लगे शीशे टूटने लगे। जैसे ही एक शीशा टूटा, मालकिन की आवाज़ आई, शहनाज मेरा बेटा, तुम्हारे पास मेरी अमानत है। गेट कीपर बोला, भागो शहनाज बहन। हम हवेली से बाहर की तरफ भागने लगे। ड्राइंग रूम में लगी शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियों के शीशे एक एक करके टूटने लगे। हम हवेली से बाहर निकले। गेट कीपर ने गेट बंद कर दिया, मगर जब वो गेट बंद करने लगा, हम अंदर की तरफ देख ही रहे थे। ड्राइंग रूम के टूटे हुए शीशे से मालकिन नजर आ रही थी। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि कोई मालकिन को बुरी तरह मार रहा था और घसीट रहा था।
کہ اسی وقت گیٹ کیپر نے گیٹ بند کر دیا اور بولا، شہناز بہن چلو یہاں سے۔ میں نے کہا، بھائی کیا ہم مالکن کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ گیٹ کیپر نے جیب سے فون نکالا اور بولا، بہن تیز تیز قدم اٹھاؤ، ہم نے حویلی سے دور جانا ہے، میں پولیس کو فون کرنے لگا ہوں، پولیس آئے گی تو خود ہی سب سنبھال لے گی۔ ہم تیز تیز چلتے حویلی سے دور نکل آئے۔ گیٹ کیپر نے پولیس کو فون کیا اور مختصراً پولیس کو سارا معمہ سنایا اور حویلی کا ایڈریس بھی دیا۔ اتنے میں ہمیں روڈ پر پیدل چلتا دیکھ کر ایک رکشہ والا بھی آ گیا۔ ہم رکشے میں بیٹھے اور رکشے والے نے رکشہ اسٹارٹ کر دیا۔ گیٹ کیپر نے کہا، شہناز بہن پہلے میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، پھر میں اپنے گھر جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ پولیس مجھے انکوائری کے لیے بلائے۔ میں نے اسود کو گود میں لیا ہوا تھا، مجھے اس پر اتنا پیار آیا، وہ روتے روتے میری گود میں ہی سو چکا تھا۔ میرا گھر آ گیا، میں رکشے سے اتری۔ گیٹ کیپر نے کہا، شہناز بہن کوئی ضروری بات ہو تو مجھے فون کر کے ضرور بتانا۔ میں نے کہا، ضرور بتاؤں گی، مگر بھائی مجھے مالکن کی بہت فکر ہے، مجھے لازمی مالکن کے بارے میں بتانا۔ گیٹ کیپر بولا، بہن معاملہ کچھ کلیئر ہو جائے تو شام کے وقت فون کروں گا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ دروازے کا تالا کھلا ہوا تھا، شاید مجید گھر واپس آ چکے تھے۔ میں گھر کے اندر آ گئی۔ میرے شوہر صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ارے شہناز بڑی جلدی آ گئی ہو، میں ابھی ابھی واپس آیا ہوں، تھکاوٹ تھی تو خود ہی چائے بنا لی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مجید نے میری گود میں اسود کو دیکھا تو حیرت سے بولے، یہ کون ہے شہناز، کسے اٹھا لائی ہے؟ اسی وقت میرے آنسو گرنے لگے، میں رونے لگی۔ مجید نے چائے کا کپ پاس رکھی ٹیبل پر رکھا اور بولے، شہناز تو رو کیوں رہی ہے؟ میں دوپٹے میں اپنا منہ چھپا کر رونے لگی۔ مجید میرے پاس اٹھ کر آئے اور بولے، شہناز بتا تو صحیح کیوں رو رہی ہے، اور یہ بچہ کون ہے؟ میں نے اسود کو چارپائی پر سلایا، وہ اب تک میٹھی نیند سو رہا تھا۔ میں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، مجید خدا کے لیے کچھ کریں، میری مالکن کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے، یہ اسود ہے میری مالکن کا بیٹا۔ مجید نے قریب رکھی کرسی کھینچی، کرسی پر بیٹھ گئے اور بولے، شہناز مجھے پوری بات بتا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر آنسو پوچھے اور روتے روتے مجید کو سارا واقعہ سنا دیا۔ میرے شوہر حیرت کے مارے کرسی سے کھڑے ہو گئے، وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر ٹہلنے لگے اور بولے، شہناز یہ تو واقعی بہت فکر مند بات ہے، تیرے پاس فون نمبر ہے بنگلے کے چوکیدار کا؟ ہاں، میں نے اپنا موبائل مجید کو پکڑایا جو مجھے مالکن نے دیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں اس میں اس کا نمبر ہے، آپ فون پر اس سے پوچھیں تو صحیح۔ میرے شوہر نے جھٹ سے موبائل میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میرے موبائل میں 5 ہی تو نمبر تھے، ایک میرے شوہر مجید کا، دوسرا مالکن کا، تیسرا چاچی حنیفہ کا، اور چوتھا گیٹ کیپر کا، اور ایک امی کا۔ مجید نے گیٹ کیپر کو فون ملایا۔ میں بھی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے شوہر بولے، اشرف بھائی میں شہناز کا شوہر بات کر رہا ہوں، حویلی پر پولیس پہنچ گئی ہے، مالکن کا کیا حال ہے؟ گیٹ کیپر نے کہا، جی بھائی پولیس تو پہنچ گئی ہے، مگر بیگم صاحبہ حویلی میں نہیں ہیں، کہاں گئی کچھ پتہ نہیں۔ میرے شوہر بولے، کیا؟ اچھا تم کہاں ہو؟ گیٹ کیپر بولا، میں یہیں حویلی میں ہوں اور پولیس بھی یہیں ہے۔ میرے شوہر بولے، ٹھیک ہے میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ مجید بولے، پولیس حویلی میں آئی ہوئی ہے اور بیگم صاحبہ کا کچھ پتہ نہیں۔ میں دوبارہ رونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، دیکھا مجید دیکھا، میری مالکن کسی بڑی مشکل میں ہے، ہائے اللہ میری مالکن کہاں گئی؟ میرے شوہر مجید کہنے لگے، اللہ کا واسطہ ہے شہناز تو چپ کر جا، میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، مجید میں بھی چلوں گی۔ مجید بولے، تو میرے ساتھ چلی جائے گی تو بچے کا کون خیال رکھے گا؟ میں نے کہا، بچے کو بھی لے لیتی ہوں۔ مجید نے کہا، او نیک بخت، بچے کو کیوں پریشان کر رہی ہے؟ اتنے میں اسود نے کروٹ لی اور ہلکا ہلکا رونے لگا۔ مجید کہنے لگے، لے اٹھ گیا ہے، اب اسے سنبھال، میں حویلی جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر مجید تیزی سے گھر سے نکل گئے۔ اسود اٹھ کر بیٹھ گیا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ 8 ماہ کا اسود ایک بہت خوبصورت بچہ تھا۔ میرے شوہر حویلی پہنچے۔ پولیس تفتیش ختم کر کے حویلی کے لان میں جمع تھی اور گیٹ کیپر کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی۔ میرے شوہر کو دیکھتے ہی ایس ایچ او نے کہا، تم کون ہو؟ میرے شوہر بولے، وہ جی میں شہناز کا شوہر ہوں، میری بیوی مالکن کی خاص ملازمہ تھی، 2 ماہ سے یہاں کام کر رہی تھی، مالکن بہت اچھی عورت تھی، میں خود ان سے مل کر گیا تھا۔ ایس ایچ او نے پوچھا، کیوں تم ان سے ملنے کے لیے کیوں آئے تھے؟ میرے شوہر نے کہا، ایس ایچ او صاحب ظاہر ہے
اگر کہیں میری بیوی کام کرنے جائے گی تو میں وہ جگہ تو دیکھوں گا، ان لوگوں سے ملوں گا جن کے پاس میری بیوی نے کام کرنا ہے۔ ایس ایچ او نے ہاں میں سر ہلایا اور گیٹ کیپر سے پوچھا، تمہارے مالک کا کوئی فون نمبر ہے؟ انہیں کسی نے مطلع کیا ہے؟ گیٹ کیپر نے کہا، نہیں جناب، بڑے صاحب کا نمبر ہمارے پاس نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ کو یہاں آئے صرف 3 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ہمیں تو وہ یہ کہتی تھی کہ بڑے صاحب باہر رہتے ہیں، اب کہاں رہتے ہیں ان کا نمبر وغیرہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایس ایچ او نے کہا، مجید صاحب مجھے آپ کی بیوی کا بیان لینا پڑے گا۔ میرے شوہر بولے، بسم اللہ، آپ بالکل لیں۔ ایس ایچ او نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپنے گھر لے چلیں۔ پولیس مجید کے ساتھ گھر آئی، میرا بیان لیا اور چلے گئے۔ اسود 8 مہینے کا ہو چکا تھا۔ جب بھی مالکن کی یاد آتی میری آنکھیں نم ہو جاتیں، نہ جانے کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ شام کے وقت ہی مجید کو کال آ گئی، رات کی ڈیوٹی لگ گئی۔ مالک نے کہا کہ لازمی کام پر پہنچے۔ میں نے کہا، مجید سچ پوچھ تو اس کام کو چھوڑ دے، کسی بھی وقت فون کر کے بلا لیتے ہیں، میں اکیلی گھر میں آپ کا انتظار ہی کرتی رہتی ہوں۔ وہ بولے، سچ پوچھ تو میں بھی دن رات کے سفر کی وجہ سے تھک چکا ہوں، بس قرضہ اتر جائے پھر دیکھتا ہوں کوئی اپنا کام شروع کروں گا۔ میں نے کہا، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بولے، اچھا آج رات گزارا کر، مجھے اپنے ہاتھ کی اچھی سی چائے پلا تاکہ میں جاؤں، اور چاچی حنیفہ کو بلانا ہے تو بتا، میں فون کر دیتا ہوں۔ میں کچن میں جاتے ہوئے بولی، روز روز چاچی کو کیا تکلیف دینا، صبح آپ نے واپس ہی آ جانا ہے، اور آج ویسے بھی اسود میرے پاس ہے، آج میں اکیلی نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر تک میں چائے بنا کر لائی، کب شوہر کو پکڑایا تو میرے شوہر بولے، اچھا دروازے اچھی طرح بند کر لینا۔ میرے شوہر نے چائے پی، تیاری کی اور چلے گئے۔ مغرب ہو چکی تھی، میں کچن میں اسود کے لیے فیڈر بنا رہی تھی۔ اسود میرے پاس کرسی پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ شکر ہے کہ 2 ماہ اسود کو سنبھالنے کی وجہ سے اسود مجھ سے خاصا مانوس تھا، ورنہ میں اسے کیسے سنبھالتی؟ مجھے تو بھوک ہی نہیں تھی، مالکن کی بہت یاد ستا رہی تھی، اوپر سے مجید بھی کام پر چلے گئے، مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے اسود کو فیڈر دیا اور اسے گود میں لٹا لیا۔ اسود فیڈر پینے لگا، میں نے اپنے لیے چائے تیار کی اور چائے پینے لگی۔ اسود فیڈر پی رہا تھا اور اپنے ننھے ہاتھ میرے چہرے پر مار رہا تھا۔ ہائے، میرا دل بھر آیا۔ اولاد دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، نہ جانے اللہ میری گود کب بھرے گا۔ میرا بس چلتا تو اسود کو خود سے الگ نہ کرتی، لیکن ظاہر ہے اسود میرے پاس میری مالکن کی امانت ہے۔ بچھڑتے وقت مالکن نے اسود کو میری گود میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اسود نے دودھ ختم کیا اور فیڈر زمین پر پھینک دیا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے اس پر اتنا پیار آیا کہ میں نے اسود کو سینے سے لگا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اسی اثنا میں واش روم کا دروازہ زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگا۔ اس اچانک افتاد سے میں ڈر گئی۔ خدا خیر کرے اسود کو گود میں اٹھائے میں باہر کی طرف بھاگی اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ واش روم کے پاس ایک عورت ہوا میں معلق تھی، اس کا آدھا جسم تو سلامت تھا مگر نچلا دھڑ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا میں پرچھائی بن کر اڑ رہا ہو۔ اسود ڈر نہ جائے، میں نے اسود کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں شدید خوف زدہ تھی۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ عجیب و غریب عورت نما مخلوق مجھے غصے سے سرخ آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ گرجی، یہ بچہ میرے حوالے کرو۔ میں اسود کو لیے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ زوردار آواز میں گرجی، یہیں رک جاؤ۔ اسود بھی ڈر کے مارے رونے لگا، مگر میں کمرے کی طرف بھاگی۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ باوجود کوشش کے میں کمرے کے اندر نہیں جا پا رہی تھی۔ وہ عجیب عورت ہوا میں اڑتی میرے پاس آئی۔ اس نے اسود کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور بولی، بچہ مجھے دو۔ میں نے خود کو پیچھے کیا اور بولی، دفع ہو جاؤ، یہ بچہ میں کسی کو نہیں دوں گی۔ ہوا میں اڑتی اس عورت نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ میں اسود کو لیے نیچے گر گئی۔ اس نے اسود کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہیں پر میں یہ چھڑی بلیوں کے لیے رکھتی تھی۔ جب میں صحن میں بنے چولہے پر لکڑی پر کھانا بناتی اور اس دوران اگر تو میں اس چھڑی سے بلی کو ڈرا کر بھگاتی تھی۔ میں نے وہ چھڑی اٹھائی اور کھینچ کر عورت کو ماری۔ چھڑی اس کے منہ پر لگی اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اٹھی اور کمرے کے اندر بھاگی۔ میں کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کنڈی لگانے ہی لگی تھی کہ عورت نے دروازے کو دھکا دینا شروع کر دیا۔ میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اسود مسلسل رو رہا تھا، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا۔ یقیناً یہ جو بھی تھی انسان نہ تھی، ضرور کوئی بھوت پریت ہی تھی۔ اس نے زور سے دروازے کو دھکا دیا۔
میں اسود کو لیے فرش پر گر گئی۔ وہ گرجی، میں اس بچے کو لے کر ہی جاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں، یہ بچہ میری مالکن کی نشانی ہے، میں مر جاؤں گی مگر بچہ نہیں دوں گی۔ وہ غصے سے چلائی، تو مر جا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ جنی تھی، میں اس کا مقابلہ تو نہ کر سکتی تھی، صرف اللہ ہی میری مدد کر سکتا تھا۔ مجھے سورہ جن زبانی یاد تھی۔ میں نے اونچی آواز میں سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی، جنی رک گئی اور پھر وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر میں نے اور بھی زور زور سے تلاوت شروع کر دی۔ جنی کانپنے لگی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اچانک باہر آیا طوفان بھی کم ہونے لگا۔ ابھی میں نے آدھی سورہ جن ہی پڑھی تھی کہ جنی غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ غائب ہوئی، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھی، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسود کو لے کر بستر میں سو گئی۔ مگر اسود بہت رو رہا تھا، اب تو وہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ میں اسے چپ کرانے لگی۔ بڑی مشکل سے اسود چپ ہوا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسود سو گیا۔ میں پوری رات ڈر کے مارے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ پوری رات بستر پر لیٹے دل ہی دل میں سورہ جن کی تلاوت کرتی رہی۔ خوف کے مارے ایک لمحے کے لیے آنکھ بند نہ ہوئی۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹی۔ کمرے کی کھڑکی کے بند دروازے کی دراڑوں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر کے اندر آتی محسوس ہوئی۔ میں نے ہمت کی، اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ مجھے گھر کے اس اکیلے پن سے خوف آ رہا تھا۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ مجید نے بھی دن 11 بجے تک ہی آنا تھا۔ اسود بھی پوری رات سوتا جاگتا رہا تھا، اس لیے وہ بھی ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا اور چاچی حنیفہ کو کال کر کے فوراً گھر بلا لیا۔ اللہ چاچی حنیفہ کو خوش رکھے، زندگی صحت دے۔ اتنی اچھی ہیں کہ جب بھی میں نے انہیں بلایا انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ تھوڑی دیر میں ہی چاچی حنیفہ گھر پہنچ گئیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوتے ہوئے اسود کو گود میں اٹھایا۔ میں اسود کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ دروازے پر گئی، میں نے دروازہ کھولا، چاچی ہی تھیں۔ اندر آئیں اور کہنے لگی، ارے شہناز، صبح صبح ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی کہ تو نے مجھے فوراً بلا لیا؟ میں نے دروازہ بند کیا۔ چاچی کمرے کی طرف جاتے ہوئے روانی میں بولتی جا رہی تھی، وہ تو شکر ہے کہ بہوؤں کا ساتھ ہے، بڑی اچھی بہویں ہیں میری، پورا گھر سنبھالتی ہیں۔ جب سے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کی ہیں میں تو سچ مچ میں سکھی ہو گئی ہوں۔ چاچی کمرے میں گئی اور صوفے پر بیٹھ گئیں۔ چاچی نے اپنا ٹوپی والا برقع اتار کر صوفے پر رکھا اور بولی، اچھا اتنی صبح مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں کرسی پر بیٹھی اور بولی، چاچی تم چپ کرو گی تو میں کچھ بتاؤں گی۔ میں نے اسود کو اپنی گود میں لٹایا۔ چاچی بولی، کیا ہوا، مالکن مل گئی؟ میں نے کہا، نہیں چاچی۔ میں نے چاچی کو پیش آنے والا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ چاچی آنکھیں پھاڑے میری باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی، اے شہناز، یہاں سوال یہ ہے کہ کیا تیری مالکن انسان ہی تھی، اور کیا یہ بچہ انسان کا بچہ ہی ہے؟ میں بولی، خدا کا خوف کرو چاچی، میں 2 مہینے بنگلے میں کام کر چکی ہوں، کئی بار وہاں راتوں کو رک چکی ہوں، اسود تو میرے پاس ہی رہتا تھا، یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ مالکن اور مالکن کا بچہ انسان نہیں ہے؟ چاچی میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم اسود کو سنبھالو، اسے گود میں لو تاکہ میں گھر کے کام کر سکوں۔ میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ میں اٹھی، میں نے اسود چاچی کی گود میں دیا۔ چاچی نے اسود کو سنبھالا، اپنی نظر کی اینک ٹھیک کرتے ہوئے بولی، شہناز، اگر وہ چڑیل آ گئی تو میں کیا کروں گی؟ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، چاچی تم تو بہت ڈرپوک ہو، تم اسود کو سنبھالو، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں اور اسود کے لیے دودھ بھی بنانا ہے۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، چاچی کے لیے ناشتہ بنایا، گھر کے سارے کام ختم کیے۔ اتنے میں اسود بھی اٹھ گیا، میں نے اس کے کپڑے تبدیل کیے۔ چاچی بھی ناشتہ ختم کر چکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اسود بستر پر کھیل رہا تھا، میں اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ چاچی نے کہا، شہناز مجھے 1 کپ چائے اور پلا دے، مجھے بہت ٹینشن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں جتنی جلدی ممکن ہو اپنی مالکن کو ڈھونڈو، بس مجید آ جائے، اسے کہنا جلد از جلد اسے ڈھونڈے، پولیس کے پیچھے لگے۔ ہمارے ملک میں پولیس کے پیچھے نہ لگو تو پولیس کام کرتی بھی کہاں ہے؟ میں چچی کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی کہ اسی وقت میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میرے شوہر کا فون تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور بولی، مجید آپ کب تک آ جائیں گے؟ اب تو 10 بجنے والے ہیں۔ وہ بولے، شہناز گھر میں سب خیریت ہے؟ میں نے کہا، جی جی خیریت ہے۔ وہ بولے، شہناز
میرے مالک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو چاچی حنیفہ کو بلا لے، کہتی ہے تو میں خود انہیں فون کر دیتا ہوں۔ میرے مالک کی حالت تشویشناک ہے، میں 2-3 دن گھر نہیں آ سکوں گا۔ میں چلائی، کیا 2-3 دن؟ وہ بولے، کیا ہوا شہناز، 2-3 دن کی ہی تو بات ہے، جن کا رزق کھا رہا ہوں، اب میں کیا انہیں اس حالت میں اکیلا چھوڑاؤں؟ میری آواز ہلکی ہو گئی، میں بولی، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں بھی تو اکیلی ہوں۔ وہ بولے، بھائی مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، ہمیں مشکل میں صبر کرنا چاہیے۔ مجھے پتا ہے میری بیوی بہت بہادر ہے، تو فکر نہ کر، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، تیری مالکن بھی مل جائے گی اور اللہ ہمیں اسود جیسا بیٹا دے گا۔ اسی لمحے میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے شوہر بالکل مجھے اس طرح حوصلہ دے رہے تھے جیسے بچے کو دیا جاتا ہے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا، میں بھی جوش میں بولی، آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ پاک آپ کے مالک کو صحت زندگی دے، میں سب کچھ خود سنبھال لوں گی، آپ میری فکر نہ کریں۔ میرے شوہر مجھے حوصلے اور تسلیاں دیتے رہے کہ جلد آنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ چاچی جو غور سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی بولی، شہناز تو یہ سب کیسے سنبھالے گی؟ میں نے موبائل رکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں چاچی، میرا شوہر خود پریشان ہے، اس کے مالک کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، میں انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ چاچی نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اللہ خیر کرے، سچ پوچھ تو مجھے بہت پریشانی ہے۔ چاچی بستر پر ہی لیٹ گئی۔ سارا دن یوں ہی پریشانی میں گزر گیا۔ میں منہ میں سورہ جن تلاوت کرتی رہی۔ شام ہوئی، سر میں شدید درد ہونے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے شام کا کھانا تیار کیا۔ جسم میں بھی درد ہونے لگا۔ اسود کو بھی سنبھال رہی تھی۔ چاچی کے سامنے میں نے کھانا رکھا۔ چاچی نے کہا، شہناز تو کھانا نہیں کھائے گی؟ میں نے کہا، چاچی سر میں اور جسم میں بہت درد ہے، تھوڑی دیر تک طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو کھا لوں گی، تم کھاؤ، میری فکر نہ کرو۔ چاچی نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر کھانا ضرور کھا لینا، خالی پیٹ مت سونا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چاچی، تم کھاؤ، میں بعد میں کھا لوں گی۔ کل کے واقعے کا دماغ پر اتنا اثر تھا کہ یہ خوف طاری تھا۔ میں سارا دن سورہ جن کی تلاوت کرتی رہی گھر پر، اور اسود پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ رات کے وقت مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے بخار کی دوائی لی اور سو گئی۔ صبح میرا بخار ہلکا ہو گیا، مگر طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چاچی نے میری بگڑتی طبیعت دیکھی تو بولی، شہناز خدا کے لیے مجھے باہر جانے دے، ڈاکٹر نہ صحیح میں محلے کے ڈسپینسر کو ہی بلا لاؤں، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، نہیں چاچی، کہیں نہ جاؤ، اسود کا خیال رکھو، یہ میری مالکن کی امانت ہے، اسود کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چاچی میرے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگی۔ پوری رات گزر گئی، مگر میری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ میری طبیعت تھی کہ خراب ہی ہوتی جا رہی تھی۔ آخر چاچی نے فون پر ہی محلے کے ایک ڈاکٹر کو بلایا۔ اس نے میرا چیک اپ کیا، دوائیاں دیں۔ کوہ کاف میں شہنشاہ کے سامنے زرار جن کو مجرموں کی طرح پیش کیا گیا۔ شہنشاہ کوہ کاف نے کہا، زرار جن، تم نے بہت ادھم مچایا ہوا ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں اس بات سے کبھی خوف نہیں آیا کہ اگر تم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ زرار جن نے کہا، جب میرے بیٹے کو مارا گیا تھا تو تب کسی نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ جنزادی اسما اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور بولی۔ شہنشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے جنزادی کو روک دیا اور بولا، زرار جن، پورا کوہ قاف جانتا ہے کہ تمہارے بچے کی موت ایک حادثہ تھی۔ اب کیا تم اپنے بچے کا بدلہ ایک معصوم بچے کو مار کر لوگے؟ اپنی بیوی کو روکو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، نہ کوہ قاف میں جگہ ملے گی، نہ ہی دوسرے قبیلوں میں، پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ اتنے میں ایک جنزادہ دربار کے اندر حاضر ہوا۔ اس نے سر جھکا کر شہنشاہ کو آداب کہا اور بولا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، جنزادی اسما کا بیٹا اسود کی جان خطرے میں ہے، اور نہ صرف اس کی جان خطرے میں ہے بلکہ اس ملازمہ کی جان بھی خطرے میں ہے جو جنزادے اسود کو سنبھال رہی ہے۔ جن زرار کی بیوی نے جنزادے اسود کی ملازمہ کو شدید بیمار کر دیا ہے، اور کچھ دیر پہلے ہی میں نے جن زرار کی بیوی کو ہوا میں اڑتے ہوئے انسانوں کی دنیا میں جاتے دیکھا ہے۔ جن زرار کی بیوی نہ بچے کو چھوڑے گی نہ ملازمہ کو۔ شہنشاہ غصے سے گرجا، زرار جن، اپنی بیوی کو روکو، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ کوہ قاف میں تم تنہا رہ جاؤ گے، کیا تم تنہا رہ کر اپنی زندگی گزار لوگے؟ یہ سنتے ہی جن زرار نے اپنا سر جھکا لیا۔
मैं अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई थी। चाची मेरे सरहाने बैठी मेरे माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी। मेरी आंखों से चंद आंसू निकले और तकिए में जज्ब हो गए। चाची ने कहा, शहनाज, तेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तू मुझे कहीं जाने क्यों नहीं दे रही? सारी रात बुखार में तपती रही है। तेरा बुखार उतरता है और चढ़ता है। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। तुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। असवद मेरे पास ही खेल रहा था। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और बोली, चाची, ये मेरी मालकिन का बेटा है। उसने अपनी अमानत मेरे हवाले की थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मालकिन को क्या मुंह दिखाऊंगी? चाची बोली, अरे शहनाज, तू जिंदा बचेगी तो मुंह दिखाएगी। खुदा के लिए होश के नाखून ले। सुबह हो गई है। मैं बड़े बेटे को बुला कर लाती हूँ और तुझे अस्पताल लेकर जाते हैं। चाची बेड से नीचे उतरी कि उसी लम्हे जिनजादी वहाँ नमूदार हुई और अंगारा उगलती आंखों के साथ देखते हुए बोली, कहाँ जा रही हो? इलाज की इतनी जल्दी क्या है? चाची डर के मारे दोबारा बिस्तर पर बैठ गई। मैं तुम्हारी और इस बच्चे की रूह अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने असवद को जोर से पकड़ लिया। असवद रोने लगा। वो जिनजादी हमारी तरफ बढ़ी कि इसी असना में एक जिनजादा नमूदार हुआ। उसने जिन्नी को पकड़ लिया और बोला, रुक जाओ कृष्णा, छोड़ दो उन्हें, ये बेकसूर हैं। जिनजादी चिल्लाई, जरार जिन, छोड़ो मुझे, मैं अपने बच्चे का बदला लेकर रहूंगी। जरार जिन बोला, हमारा बच्चा किस तरह मरा है इसका सबूत मिल गया है। अस्मा जिनजादी ने हमारे बच्चे को नहीं मारा, उसे जहरीले सांप ने काटा था। अस्मा जिनजादी तो हमारे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। कृष्णा जिनजादी हैरानो परेशान जरार जिन की तरफ देखने लगी। जरार जिन बोला, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सबूत दिखाना चाहता हूँ। इतने में मेरी मालकिन भी नमूदार हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। कृष्णा जिनजादी बोली, जरार जिन, अगर तुम्हारी बात गलत हुई और तुमने इन्हें बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। जरार जिन बोला, मैं वादा करता हूँ। जरार जिन और उसकी बीवी कृष्णा गायब हो गए। अस्मा जिनजादी मुझे देखकर मुस्कुराई। असवद अपनी माँ को देखकर खुश हो गया। अस्मा जिनजादी ने आगे बढ़कर असवद को गोद में उठा लिया और उससे प्यार करने लगी। अस्मा जिनजादी बोली, शहनाज, मेरे पास तुम्हारी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं हैं। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की हिफाजत की है। मैं मरते दम तक तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मैंने कहा, मालकिन असवद है ही इतना प्यारा, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। अस्मा जिनजादी बोली, नहीं शहनाज, तुम खास हो, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। मैं कृष्णा जिनजादी से अपने बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारी दुनिया में आई थी। मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे। असवद मेरे शौहर की आखिरी निशानी है। तुम फिक्र ना करो, अब तुम ठीक हो जाओगी, क्योंकि तुम पर कृष्णा जिनजादी के जादू का असर है, मगर अब यह असर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अस्मा जिनजादी ने एक मोती मेरे हाथ पर रखा और बोली, ये बहुत कीमती मोती है, इसे बेच देना, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे और तुम फिक्र ना करना, अल्लाह जल्द तुम्हारी गोद भरेगा। मैं मुस्कुराई। अस्मा जिनजादी गायब हो गई। मैं चंद दिनों में बिल्कुल सेहतयाब हो गई। हमने अस्मा जिनजादी का दिया हुआ मोती बेच दिया और हमारा सारा कर्ज उतर गया। अल्लाह ने 1 साल बाद मुझे एक नहीं 2 जुड़वां बच्चों से नवाजा और अब मेरी ज़िंदगी तो गुलो गुलजार बन चुकी थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।